بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج ہم فصل المطلق والمقید کی چھٹی مثال کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اس کے پڑھنے میں اور ہمیں اچھے سے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اچھے سے اس کو گیٹ کرنے کی سمجھنے کی صلاحیت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو شروع کرتے ہیں لیکچر کو۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے قال ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، یعنی ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی بیسیکلی انہوں نے رضی اللہ عنہ کیوں لگایا ہوا ہے، آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا دیکھ کر، تو یہاں پر اس لیے لگا ہوا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، یعنی مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان ائمہ کرام کے مذہب سے ہیں جن کا تعلق جو یہ سمجھتے تھے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ غیر صحابی کے لیے لکھنا بھی درست ہے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے انہوں نے لکھا۔ خیر، قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور جو شرح میں ترجمہ رحمہ اللہ سے کیا گیا تو فرمایا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، المظاہر اذا جامع امرأته فی قلال الاطعام، کہ اظہار کرنے والا اگر جمع کر لے اپنی بیوی سے مسکینوں کو کھانا کھلانے کے دوران، فی قلال الاطعام، قلال یعنی دوران، قلال الاطعام کھانا کھلانے کے دوران، تو زہار کرنے والے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر زہار کرنے والا اپنی بیوی سے جمع کر لے، خلال کرنے یعنی قلال اطعام میں کھانا کھلانے کے دوران، تو پھر کیا ہوگا، لا یستانف الاطعام لأن الکتاب مطلق فی حق الاطعام، تو اثر نو، لا یستانف، اثر نو نہیں لوٹایا جائے گا، الاطعام کھانا کھلانا، لأن اس لیے کہ الکتاب کے کتاب یعنی کتاب اللہ مطلق ہے، فی حق الاطعام کھانا کھلانے کے بارے میں، فلا یزاد علیہ، تو اس پر زیادتی نہیں کی جائے گی، شرط عدم المسیسی، اس مطلق پر عدم جمع کی شرط کو، ٹھیک ہے، شرط عدم المسیسی، نہ چھونے کے نہ پائے جانے کی شرط کو، بالقیاسی، قیاس کے ذریعے سے، علی الصوم صوم پر قیاس کرتے ہوئے، بل المطلق، لیکن مطلق یجری علی اطلاقی، بلکہ مطلق تو یجری چلایا جاتا ہے، جاری ہوتا ہے اپنے اطلاق پر، والمقید علی تقییدی، اور مقید جو ہے وہ اپنی تقیید پر چلایا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی تھوڑا سا میں آپ کو انٹروڈکشن بتا دوں کہ زہار کرنے والا کیا ہوتا ہے اور کس چیز کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ تو یہاں کا حکم جو ہے وہ زہار کے بارے میں ہے کہ زہار کرنے والا مرد اگر اس نے کفارے کے طور پر لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کروا دیا ہے، تو اس دوران اگر وہ اپنی بیوی سے جمع کر لے تو دوبارہ سے اثر نو سے کھانا نہیں کھلانا پڑے گا۔ تو زہار کرنے والے، زہار کسے کہتے ہیں اور کیا چیز ہے، تو اہل مکہ کا کیا طرز عمل تھا کہ وہ غصے میں آ کر اپنی بیویوں کو کہہ دیا کرتے تھے کہ تیری پیٹھ میرے لیے میری ماں جیسی ہے، اور جب یہ الفاظ وہ کہہ دیتے تھے کہ تو اس عورت کو اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے، کیونکہ ماں سے نکاح حرام ہے، تو اپنی بیوی کو ماں کے ساتھ مشابہت دے دی تو وہ بیوی بھی حرام ہو گئی۔ تو یہاں پر قرآن مجید میں آیتیں نازل ہوئی کہ جو کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر لے، اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ کھانا کھلائے لوگوں کو۔ اب یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید نے صرف یہی فرمایا ہے کہ وہ کھانا کھلائے، قبل المسیس کی اس میں قید نہیں ہے کہ چھونے سے پہلے وہ کھانا کھلائے اور کھانا کھلانے کے عمل کو چھونے سے پہلے مکمل کر لے، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ مطلق کو اس کے اطلاق پر باقی رکھا جائے گا اور اس پہ تقیید نہیں کی جائے گی، یعنی قید نہیں لگائی جائے گی کہ جس طرح روزے کے کفارے میں جو ہے تمام روزے یعنی رکھنے سے پہلے جو ہے نا تمام روزے پہلے رکھے جائیں گے، تو اس میں اس طرح نہیں کیا جائے گا کہ اگر اس نے جمع کر لیا تو دوبارہ سے وہ کھانا کھلانا شروع کرے، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ تشریح سمجھیں گے تو انشاءاللہ مزید اور اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیے قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، پچھلے اصول پر کہ مطلق کو اپنے اطلاق پر باقی رکھ کر عمل کیا جائے گا، خبر واحد اور قیاس کے ذریعے اس پر زیادتی کرنا اور اس کے اطلاق کو منسوخ کرنا درست نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ تخریج کیا، یعنی وہی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ مطلق کو اس کے اطلاق پر باقی رکھا جائے گا، اس میں کسی چیز کی کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، اسی اصول کی بنا پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں مثال کو کہ ایک مسئلہ تخریج کیا ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ زہار کرے، اپنی بیوی کو محرمات ابدیہ یعنی کسی ایسی عورت کے ساتھ تشبیہ دے کے جو اس کے لیے ہمیشہ حرام ہو، صحیح ہے، یعنی کہے کہ تیری پیٹھ جو ہے وہ میرے ماں کی پیٹھ جیسی ہے، تو پھر وہ حرام کہلائے گی، سمجھی جائے گی، وہی مراد ہے۔ یا حرمت ابدیہ یا بہن کے ساتھ تشبیہ دے دی، یا کسی بھی ایسے رشتے کے ساتھ تشبیہ دے دی جو اس کے لیے حرمت ابدیہ کی حامل ہے،
صحیح. تو مثلاً کہے انتی علیہ کا ظہری امی، تو اب اس کی بیوی اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کفارہ دہار ادا نہ کرے. کفارہ ظہار قرآن نے اس طرح بیان کیا والذین یظاہرون من نسائہم. ٹھیک ہے، اس میں 3 چیزیں بیان کیا. اب قرآن مجید نے کس طرح بیان کیا کہ الذین یظاہرون من نسائہم، اس میں 3 چیزیں بیان کی. غلام آزاد کرنا، اس میں من قبلی این یتماسا کی قید ہے. صحیح، سب سے پہلے بیان کیا قرآن مجید نے کہا کہ جو کوئی اپنی بیوی سے زہار کرے سب سے پہلے وہ غلام آزاد کرے. صحیح، یعنی بیوی کے قریب جانے سے پہلے غلام آزاد کرنا ہے. قبلہ این یتماسا کی قید ہے، اس میں کہ جانے سے پہلے جو ہے نا یہ کام کرے وہ. پھر دوسری کیا ہے کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، اس میں من قبلی این یتماسا کی قید ہے. اس میں بھی من قبلی این یتماسا کی قید ہے، یعنی پہلے کے جو 2 کفارے بتائے، غلام آزاد کرنا اور جو ہے روزے رکھنا، ان دونوں میں من قبل این یتماسا کی قید ہے کہ چھونے سے پہلے وہ یہ 2 کام کرے اور اس کے بعد یہ عمل، یعنی اس کے بعد اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہے. تیسرا جو ہے نا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اس میں من قبل این یتماسا کی قید نہیں ہے، یعنی مطلق آیت ہے کہ وہ کھانا کھلائے. صحیح. اب دیکھیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ان 2 چیزوں میں شرط ہے کہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے ادائیگی کرنی ہے، اطعام میں بھی شرط ہوگی کہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اگر کھانا کھلانے کے درمیان بیوی کے پاس چلا گیا تو نئے سرے سے کھانا کھلائے. جیسے 2 مہینے روزے پورے کرنے سے پہلے درمیان میں بیوی کے پاس چلا گیا تو نئے سرے سے روزے رکھنے پڑتے ہیں. گویا یہ حضرات اطعام کو قیاس کرتے ہیں تحریر رقبہ اور صیام شہرین پر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اطعام میں یہ قید نہیں ہوگی کہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے کھانا کھلائے، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ مطلق کو اپنے اطلاق پر رکھ کر عمل کیا جائے. صحیح ہے، یعنی مصنف رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی نقل کر رہے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفارہ بتایا کہ آپ کا یعنی جو بھی زہار کرے اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ غلام آزاد کرے، پھر جو شخص غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ غلام کی قیمت ہوتی ہے، بہت مہنگا غلام ہوتا ہے بیچنے کے اعتبار سے، آزاد کرنے کے اعتبار سے، تو جو اس کی استطاعت نہ رکھے تو پھر وہ کیا کرے گا، وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر وہ روزے رکھے گا 60 روزے. لیکن وہ 60 روزوں کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر وہ کیا کرے گا، وہ جو ہے اپنے اس کفارے کو پورا کرے گا کھانا کھلا کر، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کر. تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات جو ہے وہ قبلہ این یتماسا کے ساتھ نہیں ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس پر بھی کیا کرتے ہیں، لاگو کرتے ہیں اس بات کو کہ یہاں پر بھی ہم مانیں گے کہ یہ والی قید جو ماقبل کی قیدیں ہیں قبلہ این یتماسا، اس میں بھی لاگو کریں گے اور اس میں بھی کہیں گے کہ ملامست سے پہلے یہ کفارہ ادا کر دیا جائے اور اس کے بعد ملامست کی جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا یہی اصول ہے کہ مطلق کو اس کے اطلاق پر باقی رکھ کر عمل کیا جاتا ہے، لہذا مطلق کو اطلاق پر باقی رکھیں گے اور صرف اگر اس نے درمیان میں جمع کر لیا ہے تو اس سے کفارے کو لوٹانا لازم نہیں ہوگا، اور مقید اپنی تقیید پر باقی رہے گا، لہذا کوئی آدمی کھانا کھلاتا رہے اور جمع کرتا رہے تو کوئی حرج نہیں. وَكَذَلِكَ قُلْنَا الرَّغْبَةُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، اور اسی طرح ہم احناف نے کہا وَكَذَلِكَ اسی طرح قُلْنَا ہم نے کہا الرَّغْبَةُ کہ گردن آزاد کرنا فی کفارۃ الظہاری کفارہ ظہار میں، والیمینی مطلقۃ اور یمین میں مطلق ہے، کفارہ یمین میں مطلق ہے. فلا یزاد علیہ شرط الایمان بالقیاس علی کفارۃ القتل، تو اس میں جو ہے شرط ایمان کی شرط نہیں زائد کی جائے گی علی کفارۃ القتل، قتل کے کفارے کے پر قیاس کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، میں آپ کو تھوڑا سا سینیریوز کا سمجھا دیتی ہوں. بیسیکلی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہے کس طرح کہ جب کوئی زہار کرتا ہے تو غلام آزاد کرتا ہے، اسی طرح جب کوئی قسم کھاتا ہے تو اس وقت بھی غلام آزاد کرتا ہے، اور جب کوئی کسی سے ناگہانی اس میں یعنی مغالطے میں دانستہ طور پر قتل ہو جائے تو تب بھی وہ کیا کرتا ہے، غلام آزاد کرتا ہے. اب اس میں فرق سمجھنا ضروری ہے. جب کسی سے نادانستہ طور پر قتل ہو جائے تو جو غلام اسے آزاد کرنا ہوتا ہے وہ کون سا، مومن غلام ہونا چاہیے. صحیح ہے، مسلمان غلام آزاد کرنا اس کے لیے ضروری ہے کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے. اور پہلی والی 2 صورتیں جو ہیں کفارہ ظہار کا غلام اور یمین مطلق کا، یمین کا غلام،
جو ہے قسم کا غلام، تو اس میں جو ہے نا مومن کی قید نہیں ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہی اصول کو اپنائیں گے کہ مطلق کو اس کے اطلاق پر باقی رکھا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید نے ذکر کر دیا کہ ان دونوں میں مومن کا ذکر نہیں کیا، تو کسی بھی غلام کو کافر ہو یا مومن آزاد کریں گے تو آزادی ہو جائے گی، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور اس والے میں کیا کریں گے، اس والے میں مومن کو ہی کریں گے، تو مومن کیونکہ قرآن مجید کے الفاظ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ جب قتل کے کفارے میں مومن غلام آزاد کرنا ضروری ہے، تو جو پچھلی دو سزائیں ہیں یعنی کفارہ زہار کا کفارہ جو ہے اور یمین کا کفارہ جو ہے، اس میں بھی مومن غلام آزاد کرنا ضروری ہے۔ اب اس کو دیکھ لیجئے، وَكَذَلِكَ قُلْنَا سے بیان کیا کہ جس طرح اطعام کو مطلق رکھ کر عمل کیا ہے، اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ کفارہ زہار اور کفارہ یمین میں رقبہ کو مطلق رکھا جائے گا۔ کفارہ قتل پر قیاس کرتے ہوئے رقبہ کے ساتھ ایمان کی شرط کی زیادتی نہیں کی جائے گی، یعنی مومن غلام آزاد کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اس مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 قسم کے کفاروں میں تحریر رقبہ غلام آزاد کرنے کا ذکر کیا ہے۔ وہ 3 قسم کے کفارے ہیں، زہار، یمین، قتل، ٹھیک ہے۔ اس میں کفارہ زہار اور کفارہ یمین میں اللہ تعالیٰ نے مطلق فرمایا فتحریر رقبہ، رقبہ کے ساتھ مومنہ کی قید نہیں ہے، اور کفارہ قتل میں فرمایا فتحریر رقبۃ مومنۃ، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے۔ کفارہ زہار اور کفارہ یمین میں فرمایا فتحریر رقبہ، تم پر جو ہے نا گردن آزاد کرنا ہے، گردن وہ کافر کی ہو یا پھر مومن کی ہو، اس میں قید نہیں ہے۔ لیکن جو تیسری سزا بتائی، تیسری حد جاری کی، اس میں کیا فرمایا فتحریر رقبۃ مومنہ، یعنی تم پر جو ہے نا رقبۃ مومنہ، مسلمان کی گردن چھڑانا لازم ہے۔ یہاں مومنہ کی قید ہے، مومن غلام کو آزاد کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب، اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بتا رہے ہیں کہ چونکہ کہ تمام کفارے ایک جنس ہیں، تو جیسے کفارہ قتل میں رقبہ مومنہ کو آزاد کرنا ضروری ہے، اسی پر قیاس کرتے ہوئے کفارہ یمین اور زہار میں بھی مومنہ کی قید لگائی جائے گی۔ صحیح، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ جس طرح کیونکہ کفارے تمام ایک ہی جنس کے ہیں، اور جس طرح کفارہ زہار اور یمین میں کفارہ قتل میں جب مومن کی قید لگائی، تو کفارہ زہار اور یمین میں بھی مومن کی جو ہے نا شرط لگائیں گے۔ صحیح، اسی پر قیاس کرتے ہوئے کفارہ یمین اور زہار میں بھی مومنہ کی قید لگائی جائے گی۔ احناف کا مذہب کہ کفارہ یمین اور کفارہ زہار میں مطلق غلام کو آزاد کر دینا کافی ہے، مومن ہو یا کافر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مطلق بیان کیا ہے اور قیاس کے ذریعے مطلق کو مقید کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا جہاں مومنہ کی قید ہے وہاں مومنہ ہونے کا اعتبار ہوگا، جہاں قید نہیں ہے وہاں اعتبار نہیں ہوگا۔